جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے. اور ویلکم ٹو ہارٹ ٹاک وتھ سمیع اللہ ملک صاحب. میں سمیع اللہ ملک صاحب کے بارے میں کیا کہوں، آپ تمام لوگ ہر ہفتے میں 3 دفعہ ان کو دیکھتے ہیں اینڈ یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ملک صاحب. سو سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور پورے 770 کے اسٹاف کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. مجھے آج آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور یعنی عجیب خوشی محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ. ہاں ویسے میں یہ بات نارملی بتاتا نہیں ہوں ٹی وی پہ اور یا ریڈیو پہ، مگر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں اور سمیع اللہ بھائی پچھلے کافی دیر سے کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے، مگر ہماری کچھ کبھی بات ہوتی تھی، کبھی فلم غائب ہو جاتی تھی. تو اب دونوں اب ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے. بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس سمیع بھائی. میں نے کہا کہ آپ ہی سے پوچھوں میں، تو آپ کی ان پٹ لینا چاہتا ہوں اس پہ. سب سے پہلے تو بات کر لیں معاشی بحران کی. میں بحران کا ورڈ دوں گا اس کو، معاشی بحران پاکستان میں. عالمی مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ابتری کی بنا پر دیوالی کی سرخ بتی ابھی تک بجھی نہیں کہ برسر اقتدار اور دوسری طرف اپوزیشن کے سیاستدانوں کے درمیان محاذ آرائی نے ملک کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر. ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو. کوئی شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. ماجد بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں. آج بڑی دیر کے بعد آپ کی کیمرے پہ ایسی زیادت سی ہوئی کہ کیمرہ نہ کبھی آپ کو قبول کر رہا تھا، کبھی مجھے قبول کر رہا تھا، اور کبھی آپ کی صوتی موجودگی جو تھی عدم موجودگی میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور کبھی میں اپنی آواز سے محروم دکھائی دیتا تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ بالآخر ہم دونوں نے ہار نہیں مانی اور کیمرے کو ہم نے پچھاڑ دیا. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو پاکستان میں معاشی بدحالی اور سیاسی کا ذکر جو کی فرمایا ہے، پاکستان میں تو جاری سیاسی تماشے دے کر آج اپنے ایوان اقتدار میں بیٹھے اور سیاستدانوں کی آواز دے کر بنو امیہ، بنو عباس اور مغل بادشاہوں کے اختتامی دور کے رنگین مزاج حکمرانوں کی سیاہ تاریخ یاد آ رہی ہے. بنو امیہ کی حکومت عیاش اور ناف پر اندیش حکمران کے سیاہ کاریوں کی بدولت روبے زوال تھی. آپ بھی جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ مطالعہ ہے تاریخ کا. معاشرتی انحطاط و انتشار سے عاجز عوام سراپا احتجاج تھی اس وقت بھی، جس طرح آج کل ہم پاکستان کے لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں. قبائل کی بغاوت اور عباسی دعوت کے آغاز سے اموی اقدار کا بیڑا سنگین بحرانوں کا شکار تھا، جس طرح آج ہم مزید بحرانوں کا شکار ہیں. مگر اپنے عظیم پیشرو عمر بن عبدالعزیز کے چہرے سے پہلے ان کی نافذ کردہ اصلاحات منسوخ کرنے والا عیاش خلیفہ یزید بن عبد الملک ان تمام باتوں سے بے نیاز بس عشق زندہ باد کا خاموش نعرہ لگا کر اپنے حسن پریوں حبابہ اور اسلامہ کی قربتوں میں مدہوش تھا. خلیفہ سے بات کرنے کے منظر عمرہ محل میں بیٹھے تھے اور وہ کمبخت شاہی بھاگ کے جھولے میں اپنی محبوبہ کے ہونٹوں سے ہونٹ ملا کر اسے انگور کھلا رہا تھا کہ اچانک انگور کا ایک دانہ سیدھا حبابہ کی سانس کی نالی میں جا پھنسا اور وہ چند دموں میں اس کی باہوں میں دم توڑ گئے. اور پھر سب لوگ اسے ملک میں بہنے والے خون اور تاج و تخت کو درپیش خطرات یاد دلا کر رب ذوالجلال کے واسطے دیتے رہے. لیکن وہ کمبخت اپنی محبوبہ کی لاش سے لپٹ کر زار و قطار ہوتا رہا. شاید یہ لکھتے ہوئے تاریخ دان نے بھی اپنا سر پیٹا ہوگا
کہ اس بدبخت خلیفہ نے 3 دن تک اس محبوبہ کی لاش کو دفنانے نہ دیا. آخر جب لاش سخت تعفن کا شکار ہو گئی تو لوگوں نے اسے بہلا پھسلا کر لاش سے الگ کیا اور خاموشی سے دفنا دیا. وہ حبابہ کی جدائی میں پاگل ہو گیا اور چوتھے ہی روز بس عشق زندہ باد کا خاموش نعرہ لگا کر ہمیشہ کے لیے خاموش اور مردہ باد ہو گیا. یعنی شباب اور شراب کار کا رسیہ ایک اور اموی خلیفہ ولید ثانی ہم جنس پرستی اور فسق و فجور کی ساری حدیں عبور کر گیا تو اس سے لوگوں نے محل میں گھس کر قتل کر ڈالا. یہ میں نے کہانی اس لیے سنائی کہ میں اب آپ کو پاکستان کی 75 سال تاریخ پہ لانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری یہ 75 تاریخ گواہ ہے کہ ماضی و حال کے اکثر و بیشتر خدادار پاکستانی حکمران، جن میں ایسے رنگیلے حکمران بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی ایک نازنی ترانہ کو قومی ترانہ بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا لطیفہ بھی صحیح. اور دوسرا اپنے ہاں گانے بجانے کی محفل میں کبھی اپنے سر پر جام رکھ کر رقص کرتا تھا اور کبھی بھانڈوں کی بڑی محفل میں گلوکاری کے جوہر دکھا کر دادے ایش وصول کرتا تھا. اور اسی محفل میں ملک کے سب سے بڑے ادارے FBI کا سربراہ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، حیا کا جنان نکالتے ہوئے رقص کر کے سب کا دل بہلا رہا تھا. یہ کل کی بات ہے ابھی. پھر چشم فرق نے یہ بھی دیکھا کہ نئے اور پرانے پاکستان کے انقلابی لیڈر اور دیسی بدیسی لیڈر یہاں یا درپردہ اس عیاش اموی خلیفہ یزید بن عبد الملک کی تصویر اور رن عشق زندہ باد کے خاموش نعرے بنے رہے. میں آج تاریخی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے سننے والوں کی جو ایک فہرست سننے والے جو ہیں آپ کے ناظرین اور قارئین میں بہت زیادہ سمجھدار ہیں، تاکہ انہیں مماثلت نظر آ جائے ان واقعات میں راج کے پاکستان کے حالات کے اندر. آپ دیکھ لیں ہمارے 100 بیشتر جوان اور بڈھے سیاستدان بغل میں حسن کے ایٹم بم لیے قوم کے مصائب و علام بنے، قوم مصائب علام سے بے نیاز رنگ برنگی یشم میں مست و مدہوش رہتے ہیں. یہ بات ڈکی چھوئی تو نہیں ہے. یہ لاکھوں افراد کی قربانی دینے کے بعد آزادی جیسی نعمت حاصل کرنے والے اس ملک میں ہمارے ایک حکمران کی آغوش میں صرف تازہ جوان خون ہی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ سینے سے ڈالروں کا بڑا بیف فیس لگائے دولت کی مقدس دیوی کے جنون میں زر عشق زندہ باد کا خاموش نعرہ لگانے میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا. اور اب بھی ایک صوبے میں اس کی حکمرانی ہے اور آئندہ وہ پورے ملک پر حکمرانی کا خواب بھی دیکھ رہا ہے. پھر سے دوبارہ ان کے اعمال کی تصدیق تو تب ہوئی جب ملک کی خوبصورت 21 سالہ ماڈل ایان علی کو اسلام آباد ایئرپورٹ میں ڈالروں کی اسمگلنگ میں دھر لیا گیا. حکومتی کرندوں کی دوڑیں لگ گئی کیونکہ وہ صدر حکمران تھے، بادشاہ صدر تھے، وہ ان کی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبہ میں بھی. بڑے بڑے نام اس کی ایام کی رہائی کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور اس وقت کا جو وزیر داخلہ تھا رحمان ملک، وہ تو اس کو چھڑانے کے لیے لرزہ ترسا تھا. ان لاکھوں ڈالروں کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں مختلف چیمگوئیاں کی جا رہی تھی کہ پچھلے 2 سالوں سے زائد جاری سلسلے کا تعلق جو ہے PPP کی ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ ماڈل ایان علی کو فوری طور پر اڈیالہ جیل میں وہ تمام شاہانہ سہولتیں فراہم کر دی گئیں جو شاید اپنے گھر میں میسر نہیں تھی. اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کی وکالت کے لیے اسی پیندو پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کو اس ماڈل کے کیس کی پیروی سونپ دی گئی. اور اس قابل ترین وکیل نے اپنی تمام صلاحیتیں اس کی بدیت کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس وقت تک سکھ کا سانس نہیں لیا جب تک اس مرڈر کو اڈیالہ جیل سے نکال کر دبئی کے محل تک نہیں پہنچا دیا. یہ الگ داستان ہے. اس کیس کی تحقیقات کرنے والے ایماندار افسر کو بڑی بے دردی سے راستے سے ہٹا دیا گیا، مروا دیا گیا اور اس کی بیوہ اور یتیم بچے اس ملک میں انصاف کی دیوی کی آنکھوں میں پٹی بندی جو بندی پٹی ہے اس کو پٹی کو ہٹانے میں آج تک ناکام رہے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کا حال مجید بھائی. اب میں نے یہ تاریخی واقعات سے مماثلت اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ کے سننے والے آپ بھی یہ سوچیں کہ ہم اسی دور میں جا پہنچے ہیں لیکن ہم تاریخ سے کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہے. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. مگر پھر بھی وہی آ کے دوبارہ سے میں یہ وہی ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے اور پاکستان کے معاشی بحران کہاں تک جا پہنچے گا. دیکھیے میں پھر وہی آپ سے عرض کروں کہ اب معاشی حالات سب کس کو نہیں پتا. آپ اور میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ خطا کا معاف، حالانکہ یہ معاشی بحران جو ہے پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، مگر دنیا کچھ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے، مگر پاکستان میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس کے لیے کچھ کر رہا ہے. آپ دیکھیے نا پاکستان اب یہی جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بڑا خوش نصیب ہے
کہ اس کی وہ اپنی اس جاتی حکومت بتا تو رہا ہے کہ یہ غیر ملکی سازش کے ساتھ میری حکومت کو گرایا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے بڑا خوش نصیب ہے کہ اپنا سارا ناکامیوں کا بوجھ جو ہے اس نئی حکومت کے کندھوں پہ پھینک گیا. صحیح. اب یہ پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اب کبھی اس سے کاسا گدائی، کبھی آئی تو ایم اے کیا سمیع اللہ ملک صاحب، کیا یہ جو بڑے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ سارے 13 پارٹیوں کے 14 پارٹیوں کے جو برسر اقتدار آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہم غلط وقت میں یہ حکومت سنبھالنے کے چکر میں ہیں؟ بات یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. پتا تو تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ اگلی سازشوں کے بارے میں زیادہ درزاں ترساں تھے، کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا. بات یہ ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے کہ جو نیب کے اندر کیسز لگے ہوئے تھے آل شریف کے اور زرداری کے، ان سب کو سزا ہونے والی تھی. عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں نیب کی طرف سے کو سزا ہونے والی تھی. دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی سازش جو آنے والی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ اب آئندہ اپنی حکومت میں 2/3 میجورٹی لینے کے لیے عسکری کچھ حکمرانوں کو ایسے من پسند آدمی کو اپنا کمانڈر چیف بنانے والے ہیں فوج کے، کہ جس کے توسط سے یہ 2/3 میجورٹی حاصل کریں گے. اس کے بعد پھر جو ہے لمبا اپنے اقدار کو ایک لمبا طول دیں گے اس معاملے کو. کیونکہ لازمی بات ہے کہ اگر جو نیب کی طرف سے اگر تمام آل شریف کو اور زرداری گروپ کو سب کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو میدان انہی کا کھلا ہے. جی مگر اب عمران خان کا اگر آخری دنوں میں دیکھیں تو آپ کو پتا نا تو وہ ان کی پاپولیرٹی تو بہت نیچے جا رہی تھی اور نیچے کی طرف جا رہی تھی. لوگوں کو میں تھا کہ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اس خطرے سے کہ بھئی ہمارا تو پورا پتہ نہ کاٹ دیا جائے وہ آ گئے، اور ان کو یہی خدشہ تھا کہ کلیاں ہو جائیں سنجیاں تو مرزا یار پھرے والا معاملہ نہ بن جائے کہ ہم سب کو ایک دم فارغ کر دیا جائے اور مرزا جو عمران خان صاحب وہی ایک حکومت میں رہ جائیں گے. مطلب یہ ساری وجہ تھی. مطلب بہرحال آپ کو پتا ہے کہ ایک عالم کی غلطی ہوا کرتی ہے، اور ایک سیاستدان کی غلطی جو ہے یعنی لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی والا معاملہ بن جاتا ہے. وجہ فرمایا، بڑا وجہ فرمایا آپ نے. چلیں اب اندرون ملک آتے ہیں، اور آپ کو اور ہر ایک کو معلوم ہے آج کل وہاں طوفانی بارشوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ سیلاب سے دوچار ہے، اور بلوچستان میں تمام مواصلاتی ذرائع پانی میں بہہ گئے ہیں. اور یہ سندھ میں لے لیں، آپ چاروں صوبے میں لے لیں، مگر سیاستدانوں کی یہ ان رویوں کے متعلق کیا کہیں گے کہ کوئی اس کے متعلق کچھ بات یا گفت و شنید نہیں ہو رہی؟ بھائی بڑا پھر سے آپ نے $1 ملین کوشچن کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں اپنے سیاستدانوں کی بے حسی کی بات کی ہے تو میں پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، چند بس پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو اس قوم کو یہ روز بد بھی دیکھنا پڑا تھا کہ قوم بدترین سیلاب کی طوفانی موجوں میں ڈوب رہی تھی، لیکن انقلاب خان اور غریب دوست قادری صاحب انہیں بچانا حکومتی فریضہ قرار دے کر اپنا رنگ رنگیلے دھرنوں میں اسلام آباد میں مدہوش برقص نغمہ تھے. آپ کو یاد ہوگا آباد شاہ آنے والی پریس تصویروں کے مطابق ان کی اس وقت تک کی خفیہ محبوبہ ریحان خان کی موجودگی ہی شاہد خان صاحب کے لیے کل سرمایہ ہستی تھی. اور مجھے وہ بڑا دردناک واقعہ یاد آ گیا جب سانحہ پشاور سے افسردہ قوم حالت صدمے میں تھی. صحیح. قبلہ خان صاحب نے بس عاشق زندہ باد اور عشق زندہ باد کا خاموش نعرہ لگا کر اپنی دیومالائی محبوب کا جشن قربت کا رنگین اور سادہ اہتمام بھی کر لیا تھا. لیکن یاد رہے کہ ہمارے سیاسی کلچر میں شہدائے ماڈل ٹاؤن کا احتجاج بھی اسی میوزیکل شو اور رقص نواد کی محفل سجا کر کیا جاتا رہا. لیکن ایک مرتبہ بھی ہزاروں افراد کے دلوں کی دھڑکن اور مرشد قالی صاحب اور ان کے مریدان بھی ان مجالس کو تکلیف فراہم کر رہے تھے، ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنے شہداء کا جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے بدلے کا یہ ناچ گانے سے کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو انہی دنوں قوم لوڈ شیڈنگ کے عذابی اندھیروں میں بھی ڈوبی ہوئی تھی. صحیح. مگر ایک دیندار گھرانے کا نون لیگی وزیر زعیم قادری چکا چوند روشنی کے سلاب میں برپا ہونے والی شراب و شباب کی محفل میں مدہوش میڈیا کی نظروں میں آ گیا تھا. ہاں وہاں پٹرول گیس کی بندش اور قاتل مہنگائی پر سراپا احتجاج تھے، لیکن عائلہ ملک اور سمیرہ ملک کے اپنے اپنے محبوب رہنماؤں کے ساتھ رنگین فوٹو بھی سیشن جو ہے پورے سوشل میڈیا پر آوارہ گرد گھوم رہے تھے. سہرائے گھر میں ملفسان قوم و بھوک اور پیاس دم نہیں توڑ رہے تھے اس وقت بھی. کرپشن کے جو کنگ ہیں زرداری، ان کا بیبی بوائے اور آج کل وزیر خارجہ بلاول زرداری اور ان کے ساتھی جیرے وڈیرے، آپ کو یاد نہیں کہ جشن سندھ کے نام پر، سندھ کلچر کے نام پر مجلس جا کر شرمیلا فروکی اور سسی پریجو جیسی روح پرور مٹیاروں کے ساتھ سنگ میوے رقص ہوتے تھے.
بھائی آج بھی وہی حال ہو رہا ہے. سارا بلوچستان بہ گیا ہے. سندھ کے اندر مطلب 12 سے زیادہ ضلعوں کو افزودہ قرار دے دیا کل. پنجاب کے اندر بھی بے شمار بارشیں، بے شمار نقصان ہو رہا ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ ابھی کل کی بات ہے، آج پھر وہی ان بنسیم آنکھوں کو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر بے گناہ معصوموں خون چیختا رہا. مگر گورنر ہاؤس میں ثقافتی شوز کے نام پر اکٹھی ہونے تمام نامعلوم ہستیوں کی سزا بہار محافل شراب و شباب جاری نہیں تھا. بلوچستان میں گیس پائپ لائنیں اڑ رہی تھیں اور کوئٹہ میں عوام الناس کا لہو بہ رہا تھا. بلوچی اڈیروں کی داشتائیں اور بلوچ باغیوں کا افغان صد کے اس پار سے آنے والے بھارتی اسلحے کے ساتھ ساتھ ممبئی اور چنائی برانڈ سنپنی کی گرما گرم کمک نہیں پہنچ رہی تھی. آئے دن سرد وطن کے سپوت اپنا خون دیتے اس دھرتی کا قرض اتار رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں ان کی قربانیوں کو پسند ڈال کر اپنے اقدار کے لیے ان کو رگیدا جا رہا ہے بار بار. کیا کوئی جرنلسٹ یا میڈیائی دانشور اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنوں کے خون رنگ ہنگامہ سیاست کے دوران بھی اسلام آباد پارلیمنٹ لاج میں ممبران پارلیمنٹ اور ایوان اقتدار کے خواص و خوبصورت ماڈلوں کی نغماتی آغوشوں میں میڈیائی مناظر محفوظ ہوتے رہے؟ کون سے انکار کر سکتا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن آج اب معاملہ دوسری طرف چلا گیا ہے. آج معاملہ کو پکڑ دکڑ کا ہے. میڈیا جو ہے اس کو میڈیا پابندیاں لگ رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کچھ ہڑتالیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم جلوس نکالیں گے، ریلیاں نکالیں گے. شراب کی تو کسی کی توجہ نہیں. یہ وہی ملک ہے نا جب سیلاب آتا تھا تو ساری قوم جو ہے ٹرک بھر کر راشن کے ان علاقوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی تھی کہ ہم جائیں اپنے بھائیوں کو جا کے ان کو کھانا کھلائیں گے، بھوکے نہ سو رہے ہوں، جائیں ان کو جا کے بستر جا کے دیں بغیر چھت کے ہوں گے. ابھی بھی کچھ مقیر حضرات ہیں، میرے پاس ان کی لسٹ نہیں ہے، مگر ابھی بھی کچھ مقیر حضرات ہیں پنجاب میں اور سندھ میں جنہوں نے دل کھول کے ان لوگوں کی مدد کے لیے دیا ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا میڈیا کے ادھر ان کی پذیرائی ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں جب سیلاب آتے تھے تو جب ایسے کام جو مخیر حضرات کرتے تھے تو میڈیا پہ دکھایا جاتا تھا اور لوگوں کو بھی تحریک پیدا ہوتی تھی. ایگزیکٹلی تو بھی ان کی تحریک کے لیے نکلتے تھے. لیکن کیا آپ نے جو بات کی ہے وہ تو اب تو دکھایا نہیں جاتا میڈیا میں. اب تو میڈیا میں کچھ اور دکھایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس ہماری اخلاقی زوال، ڈکلائن ہمارا. اور کیا ہے؟ ہم نے اقتدار کے یعنی اس لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ تمام اخلاقی قدریں جو ہیں یہ سب بھول گئے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارا اقتدار نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا. ابھی میں دیکھوں، میں آج ہی میں صبح سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، عورتیں کہہ رہی تھی کہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے. لیکن خدا کا خوف کرے، یہ ملک آپ کے نہیں ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ہمارے بڑوں نے شہادتیں قبول کی ہیں. یہ ملک کو اتنا آسانی سے نہیں بنا ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. سر یہ شخصیت پرستی کب اور کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ شخصیت پرستی ایک فرقہ بن گئی. اب یہاں پہ ہمارے یہاں تو فرقہ بن گیا. اب آپ یہ دیکھیے، میں سب سے بڑا جو میں نقصان سمجھا پاکستان کا وہ یہ ہے اس لوگ اس پر دھیان نہیں جاتا. آج سے 10 سال پہلے جو ہماری نسل 18 سال 19 سال کے بچے تھے، ان کا اخلاق اس قدر تباہ کر دیا گیا کہ آج وہ 29 سال 28 سال کے ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجیے ان کے پاس بحث کرنے کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، لیکن لڑنے مرنے کے لیے وہ تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے. عورتوں کو دیکھ لیں، کیا کبھی آپ نے اتنی تعداد میں عورتوں کو اس طرح ننگے سر اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے اچھلتے کودتے ناچتے دیکھا تھا سڑکوں کے اوپر جو آج دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے میں زیادہ کیا میں بتاؤں. ہمارے مطلب میں آگے چل کے اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کو بتا بھی دوں گا کہ ہماری زوال کی نشانیاں اور کیا ہیں. جب زوال کی نشانیاں، جب ہم قوموں پہ جب زوال آتا ہے تو ایسے ہی لوگ نافذ کر دیے جاتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو دین سے دور، بہت دور کہیں لے جاتے ہیں اور آپ کو دنیا کے اندر اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول کی جتنی بھی قدریں ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. یہ سوچ جو ہے نا سمیع اللہ ملک صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں نا، یہ سوچ جو ہے نا کہ اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہی شخص ہمیں بچا سکتا ہے، نہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کسی کو، یہ شخص ہمیں زندگی میں بچا سکتا ہے، یہ شخص ہمیں پاکستان کو بچا سکتا ہے، تو یہ جو سوچ ہے نا اس کی وجہ سے وہی شخصیت پرستی کا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے ہاں اس وقت جو ہے نا مطلب ایک جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا خاص طور پر، اس نے بھی یہ بڑی قیامت برپا کر رکھی ہے. میں اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ سوال پوچھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. میرا نیکسٹ کوشچن وہی ہے، مگر میں آپ سے پہلے اس ٹاپک کو ختم کر لیں کہ شخصیت پرستی، اور آپ نے جو کہا کہ
اتنی تعداد میں خواتین اور باہر اور بے پردہ نظر آ رہی ہیں، یہ تو آپ اللہ کے حکم کو ختم کر کے اپنا حکم اور ایک شخص کو خدا بنا کے آپ باہر نکل رہے ہیں، تو یہ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیے، میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتے ہیں تو اس کے لیے نیکی پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ اس حدیث کے اسی ایک فکرے سے آپ جو ہے جائزہ لے لیں معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ نیکی کس درجے پہ ہے اور یہ فحاشی اور بدگوئی اور اخلاق باختگی جو ہے کس درجے پہ ہے۔ میں اسے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب سمجھتا ہوں اور اللہ سے آپ کی پناہ بھی مانگتا ہوں، اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ خدا کے لیے، خدا را، اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے، اور اپنے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگنے بعد یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ، یہ جو معجزاتی ریاست آپ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، جس کے لیے لاکھوں آدمی نے ہجرت کی، لاکھوں آدمی نے جانوں کو قربانی دے دی، عصمتیں لٹ گئیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ 10,000 مسلمانوں کی بچیاں جو تھیں وہ مشرقی پنجاب کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اس دنیا سے بدرخت ہو گئی۔ کے ایل گابا ایک بہت بڑا مصنف اور بہت بڑا ایک آئی سی آفیسر تھا، ہندو تھا، کنیا لال گابا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی پیسے وائس، اس کا بعد میں اردو میں ترجمہ بھی ہوا، مجبور آوازیں۔ اس کی ڈیوٹی لگی کہ تم تخمینہ لگاؤ پاکستان جو ہندوستان بنے ہیں اس کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنی اسی کتاب میں، پیسے وائس کتاب میں لکھا کہ ہم نے مشرقی پنجاب کے 3,500 سے زائد کنویں بند کر دیے کہ ان کے اندر سے مسلمان بچوں کی لاشیں نکالنا ممکن نہیں تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، میں پھر اس کے بعد 10,000 بچیاں وہیں رہ گئیں، نہ جانے وہ سکھوں ہندوؤں کے بچے جل رہی ہیں، اور قیامت کے روز ہمیں ہمارے گریبان سے پکڑ کے وہ کس طرح ہمیں جھنجھوڑے گی اور کیا ہم سے حساب مانگے گی۔ ہم اتنی بڑی قربانی دے کے بھول گئے۔ یہ بھی ایک عذاب کی نشانی ہے اور عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عذاب اور تعذیب کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے بالکل ہر آدمی کو اپنی جو ہے اپنی، آپ سیاسی ایسوسیشن رکھیں آپ، لیکن آپ دیکھیں کہ سیاسی ایسوسیشن جو اللہ کی ایسوسیشن سے بہت کم ہے، اللہ کی ایسوسیشن زیادہ ہے۔ اگر یہ معجزاتی ریاست جو ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ان قربانیوں کے بعد، اس کی قدر نہ کی ہم نے، آپ دیکھ لیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ملک نہیں ہے اور آج اپنی آزادی کے لیے وہ ترس رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، نسلیں تباہ ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو پکڑ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روس کو پکڑ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں چین بچا سکتا ہے، مگر میں تو کوئی آواز ایسی سننے کو ترس گیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوط سے پکڑ لو۔ بھائی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، میں آپ کو ایک لائن میں آپ کے سوال کا جواب دیا۔ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بچا سکتا ہے، تو امریکہ کو تو خود افغانستان میں کوئی نہیں بچا سکا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا امریکہ۔ ٹھیک، اب تک امریکہ 38 ممالک میں جارحیت کر چکا ہے اور ہر تمام ممالک سے رسوا ہو کے نکلا ہے، وہ تو نہیں اپنے آپ کو بچا سکا۔ رشیا پڑوسی تھا، ایٹمی پاور تھا، توڑے دار بندوقیں تھیں افغانیوں کے پاس، وہاں سے اسے نکلنا پڑ گیا، بلکہ نہ نکلا بلکہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، 6 ٹکڑے ہو گئے۔ رشیا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ چائنا کے اندر پچھلے سال اتنا بڑا سیلاب آیا، چائنا تو اتنی بڑی یعنی ہری فنی قوتیں رکھنے کے باوجود وہ تو نہیں اپنے آپ کو بچا سکا۔ مطلب اللہ کو تو آپ کو پتا ہے کہ میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، یہ جو نوح کا سیلاب آیا تھا، یہ تو اللہ کا جو پانی کا ذخیرے کا جو فرشتہ ہے، جو پانی کے ذخیرے جس پر پہرے دار بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اسے کہا تھا کہ اس طوفان نوح کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ زمین و آسمان کے اندر صرف پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، سب چیزیں ڈوب گئی تھی، اور اللہ نے اپنے اس پانی کے دربان، جو اللہ کے جو پانی کا خزانہ ہے، اس کے دربان کو صرف اتنا کہا کہ صرف اونٹ کے یا گھوڑے کے نتنے کے برابر سوراخ کرو اس پانی کے اندر، اس ذخیرے کے اندر، اور ساری دنیا جو تو سیراب ہو گئی۔ ہم ہر روزانہ اپنے اللہ کی قوتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طاقتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف ہم جاتے نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں، جی پی کے پاس جائیں، جی پی ہمیں یہ پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعی یہ مکمل ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، یا میرا مرض سمجھ سکا یا نہیں سمجھ سکا، میرے اس مرض کی جو تکلیف ہے، جو مرض ہے، اس کی تشخیص کر سکا یا نہیں کر سکا، آیا اس کی پوری ڈائگنوز کر سکا کی اس نے نہیں کی۔
وہ ہمیں چپکے سے سن کے ایک کاغذ پہ ایک پرسکرپشن لکھ کے دے دیتا ہے، ہم اس پرسکرپشن کو ہاتھ میں تھامے کیمسٹ کے پاس چل جاتے ہیں، وہاں سے اس کی میڈیسن لیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کھاتے ہیں کہ اس دوائی کھانے کے بعد ہمیں آرام آ جائے گا. لیکن وہ جو رب جس نے یہ تمام مخلوق بنائی، تمام خالقوں کا مالک، جس کے ایک کن سے فیکون ہو گیا، اتنے بد نصیب ہے اس کی طاقت کو ماننے کو تیار نہیں. آئے دن ہمیں مثالیں ملتی ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں. اور یہ اسی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر جب تک اس تعذیب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائے نہ. دیکھیے اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انسان بنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اب بھی وقت ہے اللہ کو اپنے بندوں کے اس مخلوق کے جھکے ہوئے سر اور توبہ جو ہے بڑی پسند ہے. صحیح. آپ کو پتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ رمضان کے آخری شریف کی بڑی مقبول دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا کریم یا کریم یا کریم. اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. جی بہت اچھا ٹاپک ہے اور ہم اس ٹاپک کو اور بھی بات کریں گے ان ڈیٹیل، مگر سمیع اللہ ملک صاحب ہمیں ایک چھوٹا سا بریک چاہیے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو ہارٹ ٹاک وتھ سمیع اللہ ملک صاحب. بڑا مزہ آ رہا ہے صاحب، ٹائم تو گزرتے پتہ نہیں لگ رہا ہے. نالج کی پوری ان کے پاس آئی ڈونٹ نو واٹ دا ورڈ از، بٹ اینی وے آگے بڑھتے ہیں. اور سمیع اللہ ملک صاحب ویلکم بیک اگین. اینڈ پاکستان میں سر میڈیا پر پابندیوں اور اس کا بڑا واویلا ہے آج کل. ایک ٹی وی چینل کو تو کہتے ہیں کہ اس کو بند بھی کر دیا گیا ہے اور یوٹیوب پر بھی جزوی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ماہر بھائی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے کیا کیا مچا رکھی. صحیح. دشمن ملک اس سلسلے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے اور آپ ہی کے اس ادارے کے ساتھ میرے کئی پروگرام بھی ہوئے ہیں اس معاملے میں. اب دشمن کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ اس معاشی اور سیاسی اپنی کے پاکستان عروج پر ہے، اس قوم کا پروپیگنڈا وار سے خاکم بدن توڑ دیا جائے. اس کے لیے ہماری ہر جماعت نے سوشل میڈیا سیل بنا رکھے ہیں. اور اب یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر کون سی جماعت سب سے زیادہ فعال ہے اور اس کی طرف سے جو اخلاق باختہ اور ملکی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے وہ طوفان بدتمیزی تھمنے کا نام نہیں لے رہا. مگر ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو یہاں روکوں. اب جب سوشل میڈیا کی بات کی ہے تو میں نے اپنے ریڈیو کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو جتنی بھی بات چیت اور یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے تو وہ ہمارے پاکستان سے چل رہا ہے یا دنیا بھر میں کہیں سے. میں یہاں سے بھی بیٹھ کے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بات کر سکتا ہوں، تو کس کو کیا پتا کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون پروپیگنڈا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. سوشل میڈیا کو تو ٹوٹل بین کر دینا چاہیے سر. بہت اچھی بات کی. یہی مصیبت ہے میرے بھائی کہ سب کسی یعنی یہ مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کسی بھی خبر کو تصدیق کرنے کے بجائے فوری طور پر آگے گروپس میں شیئر کر دیتے ہیں اور بڑا ثواب جانتے ہیں کہ اس کو فوراً اس کی تشہیر آگے کی جائے. اور یہ جانے بغیر کہ اس جھوٹی خبر سے ہم نہ صرف ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلکہ اپنی عاقبت بھی تباہ برباد کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیے میں آپ کو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا ٹکڑا پھر سنا چاہتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بات کی تصدیق کیے اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے پہنچا دیں. اور جھوٹے کے لیے کیا سزائیں ہیں آپ جانتے ہیں، وقت نہیں ہے. اب جس طرح ملکی اداروں اور بالخصوص آئی ایس آئی پر زہریلے تیر پھینکے جا رہے ہیں، فوج کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں لسبیلا میں ہمارے شہداء جن میں 2 جرنیل اور 4 دیگر اعلیٰ افسران سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی گئی، کیا ایسے افراد اور ان اداروں کو سزا کے کٹارے میں نہیں لانا چاہیے جنہوں نے اس پروپیگنڈے کو بڑھانے میں حصہ لیا؟ یا اس ٹی وی چینل کو نہیں بند کرنا چاہیے جس نے اس کو باقاعدہ نشر کیا؟ میں آپ کے توسط سے اپنے بہادر افواج پر تنقید کرنے والے کو صرف ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. اچھا ہوا ہم نے سوال کر لیا. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نہیں جانتے کہ ٹارچر سیل کی سختی کیا ہوتی ہے.
کہ جو ہمارے ادارے جو نوجوان ہمارے پکڑے جاتے ہیں ان پہ دشمن کیا جب ٹارچر سیل میں لے جاتے کیا سختی کرتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ پلاس سے ناخن کھینچنے سے کیا ہوتا ہے. یہ چلتی ڈرل کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جانے والے اس کا کیا مقابلہ کریں گے کہ جس کی دائیں ٹانگ کی ہڈی کو پہلے باریک ورمے سے آر پار سوراخ کیا گیا, پھر ورمے کے سائز بڑھتے گئے اور اس حد تک کہ ٹانگ خود ہی الگ ہو گئی. پر اس نے ہینڈلر کا نام اس کی زبان پہ نہیں آیا. اس کے مشن کے بارے میں وہ دشمن ایک لفظ نہیں جان سکے. میں اس سے کہتا ہوں جاؤ جا کے دیکھو دہلی کی تہاڑ جیل کے وارڈ CDF-EF سے, وہاں سے لے کے کابل کی پل چرخی اور غزنی جیل تک پاکستان کے بیٹوں کی 20 داستانیں ایسی ہیں جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی گسبر کی لمبی زبانیں گم ہو جائیں. ان جیلوں کی بیرکوں کی دیواروں اس بات کی گواہ ہے کہ وطن کے یہ بیٹے جیت گئے اور دشمن ہار گیا. استقامت کے یہ پہاڑ معمولی نہ تھے. استقامت میں یہ عبداللہ بن حذافہ کے بیٹے تھے, جھکے نہیں. برداشت میں یاسر و سمیہ کے فرزند صاحب ہونے کی بھی ان کو حاصل ہے, لیکن ان اف تک نہیں کی. آج میں اگر جذبوں جوش و ہوش سے یکسر محروم یہ فیس بکنگ کی 2 انگلیوں میں درمیان پینسل رکھ کر دبا دوں نا تو یہ 30 سیکنڈ میں پہلے ہی اپنے لیڈر کے اپنی زبان سے گالی دینے لگ جائیں. یہ رات کے اندھیرے میں اپنے ہی کمروں میں ڈر جانے والے کیا جانتے ہیں کہ خوف ہوتا کیا ہے. وہ خوف کی جس میں جنگلی جانور یا بھوت پریت نہیں ہوتے. گولیاں, گرنیڈ, RPG اور مائنز کا خطرہ میٹر نہیں کرتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ زبان نہ پھسل پڑے, ایک لفظ نہ نکل جائے جو اسے مجاہد سے غدار نہ ڈالے. ان کو کیا پتا کہ دنیا بھر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ اپنے ساتھ زہر رکھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کے شیر شدید اذیت کو آسان موت اور آسانی پر ترجیح دیتے ہیں. پل چرخی میں اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں آپ کو یہ واقعہ بتا, پل چرخی میں اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں پسٹل سے فائر کیا گیا. ہر سوال کے بعد اس کے ہاتھ سے کندھے تک 3 انچ بعد سوراخ کیے گئے, پر وہ ڈٹا رہا آخری سانس تک. ان کی وجہ سے بڑے آرام سے یہ فیس بک کی اور سوشل میڈیا والے پرسکون کمرے میں جب انہی کے خلاف بولتے ہیں تو اللہ دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کو چوکوں میں لٹکا دیا جائے. وہ جو تمہیں باقی رکھنے کے لیے اپنی باقیات چھین لیتے ہیں, تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. یہ بات کا گلہ کرتے ہو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ پابندی لگ رہی ہے اور بند کیا جا رہا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو ہیں تو تم ہو, یہ نہ ہو تو تمہارا نشان تک نہ ہو. سر میں آپ جناب جنرل مصطفیٰ صاحب سے بات کر رہا تھا تو ان سے جب یہ پاک فوج ہماری معزز پاک فوج کے بارے میں جب بات ہوئی تو میں نے کہا ان سے کہ سر یہ تو پروپیگنڈا تو بہت زمانے پہلے شروع ہو چکا تھا, مگر یہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ان کا جب وقت آیا ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں جتنی کھلی آزادی مل گئی ہے کہ فوج کو جو کہنا ہے کہہ دو, بڑی بد نصیبی ہے سر, یہ بہت بد نصیبی ہے. ماجد بھائی یہ ہیں تو ہماری نظریاتی جغرافی صدوں کی محافظت ہو رہی ہے 100% سر. کبھی یہ چرسی کے روپ میں, کبھی یہ بزنس مین کے روپ میں, کبھی یہ شاگرد کے روپ میں, کبھی یہ کسی فقیر کے روپ میں, کبھی کسی ادارے میں اعلی دور بیٹھے ہوئے ہماری حفاظت میں معمور ہے. یہ پلیگ یہودا ہنود غلیظ نصرانی یہ تو آپ کو کچا کھا جائیں, تمہاری بہنوں کو باندیاں بنا لیں, تمہاری ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دیں, تمہاری نسلیں مٹا دیں. بنی اسرائیل کی طرح شکریہ کرنے والوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ اٹھو اور ذرا جھانک لو کہ شام سے لے کر لیبیا تک جن کے اتنے دشمن بھی نہیں تھے وہ سب کیوں مارے گئے. تم چاروں طرف سے گھرے ہونے کے بعد زندہ کیوں بچے ہوئے ہو. ابھی کل کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مجھے کل میرے ایک بڑے ہی محبوب دوست ہیں میرے الواس ایوب صاحب, انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا, میں لرز کے رہ گیا, وہ خود بھی سہمے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عراق کی فوج کا ایئر فورس کا تربیت یافتہ پائلٹ وہ نوکری تلاش کر رہا ہے کہ مجھے جھاڑو دینے کی کو نوکری مل جائے. وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں تو شام کی بچیاں چھوٹیاں بھیک مانگتی مجھے نظر آتی ہیں. میں ابھی کل ہی کی تو بات ہے, یہ صاحبان اقتدار کے سرکاری ذاتی محلات میں بھارت ماتا کے برخوردار سہما کے وہ پتلے اور بھارتی کٹپتلیاں نئے تماشے سے جا بیٹھے تھے جو ماضی میں سیاسی قیادتوں اور عسکری اداروں میں ٹکراؤ کی محرک رہی ہیں. سرکار پر تو بھارت سے والہانہ محبت اور امن کی آشا کا بھوت اس حد تک سوار تھا کہ ان کے لیے بھارت کا پوتر نام لینا بھی ابھی ایک پاپ ٹھہرتا تھا. کہتے تمہارا بھی خدا وہ ہے, ہمارا بھی خدا وہ ہے, تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہوئی, ہمارے حکمران نے کی یہ باتیں.
اب بھی بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ سب سیاسی کبوتروں نے انگنت بلیاں دیکھ کر نہ سدا کے لیے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، مگر آپ دیکھیں یہی عسکری ادارے، ان کی سرگرمی سے اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ انہیں حکومت کے تلوں میں تیل نہ ہونے کا پیشگی ادراک ہو چکا ہے، اسی لیے شاید حکومت کی قومی غیرت سے دل برداشتہ ہو کر عسکری اور حساس اداروں نے بھارتی دہشت گردی کی مذمت اور ہندوؤں کی ہونڈا گردی کا سردباب سر میرا تو چھوٹا سا پروگرام ہے، مگر اس پروگرام میں بھی ایک کنڈیشن ہے لوگوں کو، اور میں نے یہ کنڈیشن آج سے کوئی 10 سال پہلے سے لگائی ہوئی ہے، جب اوپن ٹاک شو ہوتا ہے اور اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کال کریں، ضرور کریں، یو موسٹ ویلکم، مگر اگر کبھی آپ نے پاک افواج کے متعلق کوئی غلط بات یا بری بات کہی، میں آپ کی لائن کاٹ دوں گا، اور میں لائن کاٹ دیتا ہوں۔ تب تو یہاں کے لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پروگرام میں کم از کم پاک افواج کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہر انسان اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا سوشل میڈیا اگر یہ کرنے لگے کہ بھئی آپ کریں، وہ بھی انسان کے بچے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر جس طریقے سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، I don't want to listen anything bad about پاکستان فوج یا پاکستان کے کوئی کسی۔ لیکن بھائی توجہ تو اس بات پر ہے کہ جن کی بدولت ہم دن کو محفوظ، رات کو چین کی نہیں سوتے ہیں، اور دشمن کو کسی کو احساس نہیں ہے سر، کسی کے خلاف محاذ پروپیگنڈا محاذ قائم کر رکھا ہے، کسی کو اس چیز کا کوئی بند کر دیا جائے، ان کے چینل بند کر دی جائے، مطلب اگر یوٹیوب پہ اگر پابندی لگتی ہے تو لگ جانی چاہیے، ہمیں نقصان پہنچائے۔ سب وہ بھی تو زمانہ تھا سمیع الملک صاحب، آپ نے اور میں نے دونوں وہ زمانہ دیکھا ہے، صرف ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، جی بالکل بالکل، ہے نا؟ تو جب یہ اتنی آزادی مل گئی، شاید ہمیں آزادی جو ہے نا وہ راس نہیں آ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ میڈیا کی آزادی، اور صاحب آپ جو مرضی آئے، آپ 4-5 لوگ بیٹھیں اور پاکستان کے متعلق اور پاکستان کی عدلیہ کے متعلق اور پاکستان کے سیاستدانوں کے متعلق اور پاکستان کے، تو لوگ کہتے ہیں یہاں پر کئی دفعہ اب تو ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کی فوج نے مداخلت کی ہے۔ جی میں نے کہا کس میں مداخلت کی ہے؟ جی وہ سیاست میں۔ میں نے کہا پاکستان کی سیاست میں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے محافظ ہے، اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو کریں، پاکستان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں وہ کوئی انڈیا میں جا کے یا انڈین فوجی یا کوئی افغانی فوجی آ کے تو مداخلت نہیں کر رہے ہیں نا۔ پھر دیکھیے پھر پورا ملک ایک ہو جائے گا۔ اینی وے یہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے اور باتیں آپ سے بہت ساری کرنے کی ہیں۔ سب عدلیہ کی بات کر رہا تھا میں سمیع بھائی، اور اگلے چند دنوں میں بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے۔ کیا ان فیصلوں کے بعد کچھ سیاسی کشمکش کی کمی ہو جائے گی یا مزید اس میں کچھ اور بڑھاؤ آئے گا؟ میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو عدلیہ کا تھوڑا سا بھی ماضی دکھا دوں کہ ہماری اس عدلیہ سے ہماری قوم مایوس ہو چکی ہے، اور وہ مجبور اب یعنی یہ سوال پوچھنے مجبور ہے کہ ابھی تک سانحہ بلدیہ ٹاؤن اور مال ٹاؤن کی تحقیقات میں جو سب سے زیادہ نامعلوم بطخور اور قاتل ہیں، ان کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیا ان کو بھی کوئی فوج کا جرنیل لائے پھانسی گھاٹ تک پہنچائے؟ عدالتوں کا کام ہے نا۔ افسوس تو اس ساری صورتحال میں ریاست کا جو چوتھا ستون یعنی میڈیا بھی حالات کی اصل تصویر دکھانے کی بجائے اشتہارات کے اندر اصول کے لیے یا تو بھارتی اسٹار کے معاشقوں اور امن کی آشا میں ذرا عشق بات کا نعرہ بن چکا ہے۔ بس سر عدلیہ کو دیکھیں نا آپ، عدلیہ تو آپ جس کو ہم مائی باپ کہتے ہیں، امریکہ ہے بھی مائی باپ، جس کو ہم مائی باپ کہتے ہیں امریکہ، یا جس کو ہم مائی باپ کہتے ہیں رشیا یا چائنا لے لیں، یہ 3 بڑی قوتیں لے لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈیا کو بھی لے لیں، وہاں پر عدلیہ ایک دم اچھی ہے۔ دیکھیے نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں وہاں بھی انہیں شکایات ہوگی بہت زیادہ، وہ حکومت کو حق میں جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جب کسی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ عدلیہ بلے بلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو عدلیہ کو رگیدنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے اندر عدلیہ ہی ہے نا جس کے اوپر سب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، یہ وہی عدلیہ ہے نا جس نے اب تک 2 وزراء اعظم کو گھروں میں بھیج دیا، صحیح، ٹھیک ہے نہیں؟ اور آج اس عدلیہ کے بارے میں جب آدمی منہ کھول کے بات کرے گا اور اوئے توئے کر کے بلائے گا ججز کو بھی، اور آپ مجھے دیکھ بتائیے ہمارے پاس 2 بڑے ٹولز ہیں انتظامی ٹول، ایک عدلیہ ہے اور ایک پولیس ہے ہماری۔ اگر ہمارا سیاسی لیڈر جو کہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہو، وہ چوک پہ کھڑا ہو کے آ کے اپنی سمجھے کہ او ڈی آئی جی، او آئی جی، تمہیں نہیں چھوڑوں گا،
اور وہ خاتون مجسٹر زیبا کا نام لے کے اسے پکارا گیا کہ تم نے کیا کیا اسے کہا جائے. تو مجھے بتائیے یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ تو کیا یوسف اللہ گیلانی کو توہین عدالت میں نہیں اس وزارت عظمت سے ہٹا دیا گیا تھا؟ کیا نواز شریف کو اس بات میں نہیں اٹھا دیا گیا تھا کہ اس نے اپنے بچے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، اور اس نے یہ کیوں نہیں اپنے گوشوارے میں یہ بات بتائی کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس بغیر پیسے کو کام کرتا تھا؟ اگر آج یہ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے بارے میں بتا دیا سب چیزیں، بڑی اسٹیٹ بینک کے ذریعے بتا دی ہیں، آپ 4 سال تک حکومت بھی رہے ہیں، آپ کے ہوتے بھی تحقیق ہوتی رہی، سارا معاملہ ہو گیا، وہ سارا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اب آپ اس کو دبانے کے لیے مختلف جو ہے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں، عدالتوں کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب عدالتوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ پورا انصاف کیا جائے، اس بات نہ دیکھا جائے کہ یہ آدمی، اس کا سوشل میڈیا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اس طرح جا کے شور ہنگامہ کریں گے، یہ کریں گے، قتل و غارت کریں گے. میں یہ نہیں کہتا، مطلب ایسا عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ مورخ جو ہے وہ عدلیہ کی بھی تاریخ لکھے گا، بتائے گا کہ کن لوگوں نے کس دباؤ کے تحت اچھے فیصلے کیے اور کن ان کے دباؤ کے آ کے نیچے آ کے ان کے ناانصافی کی، انصاف کا خمر قتل کیا. البتہ باقی جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدان کو آپس میں آ کے طے کرنے چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں سیاستدان کہ اس وقت طریقہ کار یہ ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے جلدی الیکشن ہو جانا چاہیے تو ہو جانا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا کوئی علاج بتا، یا وہ کوئی علاج بتا دیں، بیٹھے صحیح. ایک کہتا ہے کہ نہیں ہم وقت میں الیکشن کرائیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ابھی الیکشن کراؤ. آخر کون پہلے فوج ان کو بٹھاتی تھی نا آپس میں، اب تو فوج ان کے درمیان میں نہیں رہی، پھر بٹھائے وہ نیوٹرل ہو گئے. انہوں نے کہا بھی تم کرو آپس میں کام جو کرنا ہے مت کرو، اور آپس میں جو کرنا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ آپس کے ہر روز ایک دوسرے کو دشنام ترازی ہے، گالیاں ہیں، ایک دوسرے کو الزامات کی بوچھاڑ ہے. اس نے جو ہے قوم کا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اور ہماری اب یہ دیکھیں کہ اس لیے تو ہماری جو معاشی حالت ہے دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے یہ بد اخلاقی کی ہمیں تو سزا مل رہی ہے، مکافات عمل تو نہیں تو اور کیا ہے. اس وقت ہم ساری دنیا میں ویسے تو ایٹمی قوت ہے، لیکن کسا گدائی لے کے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، سب سے خیرات مانگ رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ عدلیہ کو اپنا حق، عدلیہ کو اپنے انصاف کرنا چاہیے. عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا انصاف کرنا چاہیے جو کہ آج یہ سوچ لے کہ اللہ کے ہاں بھی حاضر ہونا ہے. نہ تو میں یہ نہیں کہتا میرا کوئی من پسند اس میں لیڈر نہیں ہے، نہ میری کوئی سیاسی جماعت ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ فیصلے کیے جائیں جو کل کلا اللہ کے ہاں آپ کو سرخرو کر سکیں، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے فیصلہ کریں. کیونکہ اس کی وجہ سے جو آنے والی ہماری جو لوگ ہیں وہ کبھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. ان کو پتہ ہے کہ کیا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہمارے پاس سمیع اللہ صاحب وقت کی بہت کمی ہے، اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ ملک کی تیسری قوت، اس پہ بھی میں ذرا تھوڑا سا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں لوگ، اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ادارے کی بات کرتے ہیں. حالانکہ میری جو بک ہے نا، میری کتاب میں اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی پہلے لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد فوج کو لے کے آتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی، اور نیوٹرل ہونے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا ہے کہ اگر حالات اور خراب ہوتے رہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ میں ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا، کیا کوئی فوج کا کردار ہے کہ وہ بیچ میں آ جائے؟ دیکھیے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ تیسری قوت جس نے خود کو مکمل طور پر نیوٹرل کر لیا ہے، اس کو بار بار اپنے ہر خطاب اور پریس کانفرنس میں برملا اپنی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. اس نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس بھاری پتھر کو چوم کر سیاستدانوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا. تم اپنے کام خود کرو، ہمیں اپنا کام دو. جب تک قوم کو جاری جمہوریت کے زہریلے دودھ سے زہر بات ہوگا، اکائیاں آنی شروع نہیں ہو جائیں گی، اور قومی امید کا نشان سمجھے جانے والے خان صاحب صرف مادہ پدر آزاد تہذیب کے علمدار اور سیاسی روح سے مکمل نام بلند رہیں گے، جہاں وہ یعنی برہم مقام پر بار بار ہر مقام پر راہ بدلتے ہوئے مسٹر یو ٹرن ہر لحاظ سے اخلاقی کرپٹ ثابت ہوتے ہوئے بھی وہاں اپنے زور خطابت میں ریاست کے ہمداروں اور افراد کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، اور اپنے ہاتھوں کنواں کھود کے اس میں جب چھلانگ اب لگا ہی چکے ہیں، جس کی بنا پر اب پیمرا کی پابندیوں کے زدوے میں آپ کو آ گئے ہیں. اب افسوس تو یہ ہے کہ جن پیشہ ور سیاستدانوں اور کرپشن کنگز کے خلاف جہاد کرنے کا نعرہ لگا کر عملی سیاست میں وہ آئے تھے، اب وہی بیشتر کرپشن کنگز تو ان کے ساتھ ہیں،
اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تاحیات نااہلی کا مگرمچھ بھی اپنا منہ کھولنے کی سیاست کو نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. ممکن ہے کل مجبور و مایوس عوام یہ نعرہ لگانے کے لیے گناہ کبیرہ کر بیٹھے. اب میرا غور نہیں میں نے کیا کہا ہے. مجبور و مایوس عوام یہ نعرہ لگانے کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہیں کہ ایسی دردناک خسرہ جمہوریت سے لاکھ بہتر ہے کہ پاکستانی قوم کو ایوب یا ضیاء مشل جیسا نہیں، صلاح الدین ایوبی جیسا ایک ایسا جرنیل مل جائے جو حلقہ یاران امن کے لیے برشم کی طرح نرم اور بھارت جیسی دہشت گرد قوتوں کے لیے فولادی مومن ہو. تماشا محفل محسنہ جاری رہا تو وقت دور نہیں ماجد بھائی کہ جب دور دیوار پر یہ لکھا جائے گا بھئی خدا را پھر سے کوئی معاشرہ لگا دو. لیکن ہاں اگر خدا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پھر کوئی مشرف جیسا آن ٹپکا تو پھر کیا ہوگا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ درد خاموش ہے درویش سمندر کی طرح، درد خاموش ہے درویش سمندر کی طرح، خاموشی بن کے فغاں حشر فشاں ٹھہرے گی. کیا اس بات کی تیسری قوت جو ہے وہ نہیں، اس کا بھی آئین میں اس کا بھی ایک کردار ہے. میرا خیال ہے وہ آ جائیں گے اس کے اوپر. سمیرہ ملک صاحب، ہم 2 منٹ اوپر چلے گئے ہیں اپنے پروگرام سے، اور میرے پاس ایک اور مسلم امہ کے زوال کا سوال تھا، مگر انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں وہ سوال آپ سے نہیں کر سکوں گا. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ضرور اسی سوال سے شروعات کریں گے. آپ کا ٹائم دینے کا بے انتہا شکریہ سر، اینڈ یہ میری عزت افزائی اور ہمت افزائی ہے کہ آپ جیسے شخص کے سامنے بیٹھ کے میں بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. آمین ثم آمین. آپ سر واقعی میں میرے لیے بڑے عزت. ویسے یہ بات سچی بات آپ کو بتاؤں کہ واقعی آج میں بھی اور میرے سننے والے جتنے بھی ہیں وہ عارفہ مظفر کو بہت مس کریں گے کہ وہ آج پروگرام میں نہیں ہے. ڈیفینیٹلی مس کریں گے، ہم بھی مس کر رہے ہیں سر. اور سمیع ملک صاحب اور ہارٹ ٹاک وذ سمیع ملک، آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس وقت میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے تو جناب سمیع ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.